الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں تعزیت کا مشروع طریقہ کیا ہے، اسی پر مختصر یہ تسجیل یا یہ ریکارڈنگ جو ہے پیش کی جا رہی ہے۔ تعزیت عربی کا لفظ ہے جس کا اردو مفہوم ہے تسلی دینا یا حزن و ملال کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی ایسی گفتگو کرنا، ایسی نصیحت کرنا کہ جس سے انسان کو یا مصیبت زدہ شخص کو تسلی ہو، اس کا غم اور حزن جو ہے کم ہو یا بالکل ہی دور ہو جائے۔ اسی مفہوم کو جو ہے تعزیت کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں تعزیت کسی شخص کے کسی عزیز کی وفات پر اسے صبر کی تلقین کرنا اور وفات شدہ شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور وفات سے پیدا شدہ صدمے کو دور کرنے یا کم کرنے میں ہر طرح کی مدد کرنا، یہی جو ہے تعزیت ہے۔ شرعی اصطلاح میں اسی کا نام تعزیت ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی طور پر کسی مسلمان شخص کی وفات پر اس کے عزیز و اقارب اور اس کے متعلقین کی زیارت اور ان کی تعزیت ایک مستحب عمل ہے جس کے اندر اجتماعی زندگی کی بہت سی اخلاقی قدریں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ تعزیت کا عمل اخوت، محبت، نصیحت، تعاون اور ہمدردی، غم گساری جیسے اعلیٰ ترین اخلاق کا مظہر ہے۔ اور چونکہ تعزیت ایک دینی اور شرعی عمل ہے اور پھر ہماری اجتماعی زندگی یا انسانی زندگی کے نہایت ہی نازک حالات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے بہت سے لوگوں کی زندگی میں تعزیت کے تعلق سے کتاب و سنت اور منہج سلف سے تجاوزات اور انحرافات بھی پائے جاتے ہیں جو عموماً وفات شدہ انسان سے غیر معمولی عقیدت اور محبت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اس لیے تعزیت کے بارے میں کتاب و سنت اور منہج سلف سے ثابت شدہ جو حدود ہیں، جو معالم ہیں، ان سے تجاوز کرنا یہ کسی نہ کسی مرحلے میں یا بہت سارے مرحلوں میں انسان کو جو ہے شرک ورنہ بدعت اور کبھی تو شرک و بدعت دونوں کی راہ میں لے جانے کا بہت بڑا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تعزیت کے شرعی آداب کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے غور کر لیجئے، آج امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد بعض دینی اور تاریخی شخصیات کی وفات پر جو ہے جس طرح کی ان وفات کی مناسبت سے جو یعنی نوح و ماتم جیسی بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں اور جن کا ارتکاب اور جن میں مبتلا ہو چکی ہیں بہت ساری امت کی جماعتیں یا ایک بڑی تعداد جس میں مبتلا ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس تعزیت جو کہ تعزیت شرعی تعزیت ہے اس کے آداب کی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس لیے تعزیت کے وقت شرعی آداب کی رعایت، ان کی پرواہ کرنا، ان کے حدود کا التزام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور صحابہ کرام کے آثار سے جو باتیں ہم
محسوس کرتے ہیں یا جن باتوں کا ہم ادراک کرتے ہیں یا جو چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں علمی اور دینی منہج معیار پر، اس کے اندر اس کو اگر ہم مضمون کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو اگر ہم موضوع کے اعتبار سے اس کو تقسیم کریں یا چند نقاط میں بیان کرنا چاہیں، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تعزیت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر کو یاد دلانا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے میں بتاؤں گا، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، یہ اس کا ترجمان ہے کہ ہمیں اللہ کی قضاء اور قدر کو، مصیبت زدہ انسان کو، کیونکہ وہ اس موقع پر غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، شیطان آگے بلا دیتا ہے، تو اسے یاد دلانا چاہیے اور اسے قضاء اور قدر کو تسلیم کرنے اور اس پر قائم رہنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے وفات سے پیدا ہونے والے صدمے پر صبر کرتے ہوئے اور صبر کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کی امید دلانا چاہیے، کیونکہ اس پر بہت بڑے اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بے انتہا غیر محدود اجر و ثواب سے نوازتا ہے، یہ یاد دلانا چاہیے اس کو۔ اور یہ صبر کسی مقام پر بھی ہو، تو وفات کے موقع پر بھی صبر ایک بہت اہم چیز ہے، جیسا کہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کہہ کر آپ نے کہا کہ لہذا تم صبر کرو اور اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یہ احتساب اور صبر، یہ بھی تعزیت کا ایک اہم یعنی مضمون ہے، ایک اہم اس کا پوائنٹ ہے۔ تیسری چیز، میت خود اپنے لیے بھی یہ موقع مناسبت ایسا ہے کہ دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، خود جو مصیبت زدہ ہے اور مصیبت زدہ دیکھ کر کے تعزیت کرنے والے کے دل میں بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت جو ہے دعا کی مقبولیت کے من جملہ اسباب اور مواقع میں سے ہے۔ اس لیے جو ہے انسان کو خود جو تعزیت کرنے والا ہے خود اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے اور میت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے، اور میت کے یعنی اہل خانہ ان کے متعلقین کے لیے بھی مغفرت کی اور برکت کی بھی دعا کرے، برکت کی بھی دعا کرے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ اسی طرح سے اس مصیبت کی گھڑی میں میت کے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا یا کھانے کے لیے بندوبست کا اہتمام کرنے کا حکم دینا، تلقین کرنا، لوگوں میں اس کے لیے جو ہے ماحول پیدا کرنا کہ لوگ ایسے میں ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں، ان کا ساتھ دیں، اور لوگ جو اس مصیبت سے کسی حد تک دور ہوں یا بالکل ہی اس مصیبت میں شریک نہ ہوں، ان کو چاہیے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں مصیبت زدہ انسان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کریں، کیونکہ عام طور سے صدمے میں مبتلا انسان کھانے پینے کا اہتمام نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے اگر میت مقروض ہے اور لوگوں کو معلوم ہے اور اہل میت جو ہے اس کے قرض ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو اس وقت جو ہے اس کے اوپر جو قرض ہے خاص طور سے حقوق العباد کے تعلق سے، تو اس کو ادا کرنے کی تحریک چلانی چاہیے، وہاں پر تعزیت کرنے والوں کو پتہ کرنا چاہیے اور اس کی ادائیگی کی تحریک چلانا، ترغیب دلانا، یہ سب امور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اس لیے تعزیت کے وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ان اہم چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں چند یعنی احادیث سے ان باتوں کی تائید یعنی یا دلیل جو ہے کے طور پر بیان کرنے کی طرف۔ ان جو نقاط ہم نے بیان کیے ہیں اس کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم دوسری قسط میں آپ کو بیان کریں گے یا آپ کو بتائیں گے، کیونکہ ریکارڈنگ جو ہے یا یہ پروگرام جو ہے
یہ اس سے زیادہ کا متحمل نہیں ہے، اس لیے ابھی یہ جو پہلی قسط یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں، دوسری قسط میں دلائل اور دوسری باتیں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔